الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کر دی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں سے وعدہ لیا اور اللہ سے جو یہودیوں نے عہد کیا تھا، اس عہد کرنے کے بعد ان یہودیوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، پھر اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرمائی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ گزشتہ درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے، اور ان واقعات کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ کر اللہ سے ایک وعدہ لیا ہے، اللہ سے ایک عہد کیا ہے کہ اللہ تیری اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اگر تم بھی اس عہد کو توڑو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں بھی اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیا تھا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نصارہ سے بھی عہد لیا تھا، عیسائیوں سے بھی عہد لیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں کامیاب کروں گا، اور اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے، میرے دین کی مدد نہیں کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو کہا تھا کہ میں تم پر عذاب کو نازل کروں گا۔ تو آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ عیسائیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نصارہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اخذنا میثاقہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے میثاق لیا۔ اللہ نے ان سے کیا لیا؟ عہد لیا۔ وہ عہد کون سا تھا؟ کہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں کی مدد کرو گے، میرے دین کی مدد کرو گے۔ یہ عہد اللہ رب العزت نے ان سے لیا تھا۔ جب عہد اللہ نے ان سے لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بس بھول گئے وہ فائدہ اٹھانا اس چیز سے جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ عہد کرنے کے بعد عیسائیوں نے بھی اپنے عہد کو بھول گئے، اس کو پورا نہ کر سکے۔ جب اللہ سے وعدہ کیا ہوا انہوں نے پورا نہیں کیا، پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کون سا ہے؟ فَأَغْرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے جب اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو پھر ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا۔ عداوت کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا، اور بغض کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت۔ تو عیسائی آپ حضرات دیکھیں گے کہ عیسائیوں جو ہیں وہ بہت سارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر عیسائیوں کے 3 فرقوں کا ذکر ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ خدا 3 کا مجموعہ ہے، اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر جو عداوت اور بغض ہوئی، آپس کے اندر جو دشمنیاں پیدا ہوئی، تو فرمایا یہ اللہ کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہوئی۔ دوستو، اگر ہم آج اپنے حالات پر غور کریں کہ آپس میں نفرتیں، آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس کے اندر اختلافات، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے آج ہم پر مسلط ہیں، اور گویا کہ آپس میں اختلاف ہونا، لڑائی جھگڑا ہونا، یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی صورت ہے۔ جیسے عیسائیوں نے اللہ کے عہد کو توڑا تو اللہ نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت کو ڈال دیا، آج مسلمانوں نے بھی اللہ کے عہد کو توڑا
تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بھی عداوت اور بغض کو ڈال دیا. یہ بھی ایک قسم کی عذاب کی صورت ہے. ارشاد فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ فرماتے ہیں ان قریب اللہ انہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو یہ کیا کرتے تھے. دنیا میں انسان جو کام بھی کرتا ہے, اچھا کام ہو یا برا کام ہو, کل قیامت والے دن اللہ انسان کو اس کی خبر دیں گے. آپ کو یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر چیز ہر عمل ہمارا نوٹ ہو رہا ہے, تو ہر چیز اور ہر عمل اس کی خبر قیامت والے دن انسان کو ہونے والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اچھے اعمال کریں تاکہ قیامت والے دن جب اللہ ہمیں اعمال کا بتائیں تو اچھی صورت کے اندر ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.